Shahid Janjua Saab. Shahid Janjua Saab, if you can hear me, you're live in the studio. Please Yes, I ask your can hear question. you. جی آپ سوال جی پوچھیں اپنا. میری طرف سے شیخ اور باقی صاحب جتنے دوست ہیں سب کو السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے کہ 6 سال کی عمر تھی جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نانا جان اور اس دنیا سے ان کی رخصتی ہوئی. پھر اس کے بعد 7 سال کی عمر تھی جب ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا. اور اس کے بعد جو جب واقعہ کربلا پیش آیا تو آپ کی عمر 57 ایئرس تھی. یہ جو 7 سال سے 57 ایئر کے درمیان کا عرصہ ہے، اس 50 سال کے حوالے سے ان کی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی، کہاں پہ انہوں نے پڑھا، کیا کاروبار کیا، کیا تجارت کی، ان کے حالات زندگی تھے، اس حوالے سے بہت کم کتب سیرتی کتب میں ملتا ہے، اور عام طور پر علماء اکرام بھی اس کو بیان نہیں کرتے. تو یہ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی شخصیت کے جو پہلو ہمارے سامنے نہیں آ سکے وہ کیا تھے، اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے کے بعد باوجود آپ جو ہے وہ انہوں نے کربلا کا سفر کیوں اختیار فرمایا، اس کے محرکات کیا تھے. بہت شکریہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ اکثر لوگ اسی طرف توجہ کرتے ہیں، یا ان کے بچپن کے 2-4 واقعات ہیں یا پھر جو ہے کربلا ہے. تو ایسی بات تو نہیں ہے کہ پھر وہ درمیان میں کتنا عرصہ گزرا ہے. تو وہ کیسے آپ نے وقت گزارا، وہ پہلی تو بات یہ سنیں کہ جب حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو آپ نے ان کی خلافت میں آپ پروان چڑھے، اور آپ اپنے والد صاحب سے تربیت پاتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور دوسرے بھی کبار صحابہ اکرام وہ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے. اسی طرح پھر جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا، پھر پورے 10 سال جو ہے ان کے ساتھ اسی مدینہ شریف میں رہے، ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے، ان سے بھی سیکھتے رہے، اور سارا یہ اپنا یہ تعلیم تعلم وہی مدینہ شریف میں ہی ہوا. اور آپ کو تو دیکھیں سب استادوں سے بڑھ کر استاد، جن سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کئی دفعہ سوال کیا کرتے تھے اگر سمجھ نہ آتی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص مقام ہے علم کے بارے میں. آپ کو علم کا دروازہ اور شہر علم، جو شہر علم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا دروازہ کہا گیا. تو آپ کو شجاعت میں، علم میں، حلم میں خاص مقام تھا. تو ان سے پھر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا. اس کے دوران آپ جیسے پوچھ رہے وہ کیا آپ نے جب پڑھ لیا پھر آپ جہاد میں بھی شرکت کر، جتنے جہاد ہوتے، یہاں تک کہ یزید بھی بعض دفعہ آپ کے ساتھ ہی ایک یعنی جہاد ایسے بھی ہوئے جس میں وہ بھی ساتھ تھے، یعنی جہاد ہوئے. اس وقت بھی پہلا زمانہ تھا سمجھ لیں، یعنی ابھی وہ اس کی خلافت کا وقت نہیں آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت تھا. تو حضرت عثمان کا بھی زمانہ پایا. آپ نے پھر تجارت بھی کی، اور آپ نے درس بھی دیتے اور پڑھاتے علم. اور امام علی زین العابدین کے پاس جو علم آیا وہ ظاہر ہے آپ ہی کا علم تھا. اور ساتھ ہی پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلوائیوں نے وہ شہید کرنے کی کوشش کی، امام حسن اور حسین دونوں ان کے دروازوں پر کھڑے تھے. آپ نے حضرت ابوبکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا ساتھ دیا، بلکہ اپنی جان بھی جو ہے وہ خطرے میں ڈالی، اور آپ زخمی بھی ہوئے اس میں. تو یہ تھا. پھر جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا خلافت کا، تو آپ بھی کوفہ میں چلے گئے. تو کوفہ میں آپ نے کافی وقت ان کے ساتھ یعنی گزارا، اور جو اتنی جنگیں ہوئی اس میں بھی حصہ لیا، اور پڑھنا پڑھانا، تجارت اور جہاد، یہ آپ کا جو ہے یعنی شوق رہا، اور اللہ کی عبادت. اور یہ بڑے واقعات ہیں، ابھی اس موقع نہیں ہے کہ ان کے جو اخلاق کے، ان کی جو کریمیت اور اخلاق کریمانہ اور زہد اور تقوی کے، ظاہر ہے جنت میں تو عام بندہ بھی جاتا ہے تو اس کا بڑا مقام ہوتا ہے، پھر صحابی ہو، پھر جنت کا شہزادہ ہو. دیکھیں نا، آپ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں ابھی ڈنمارک میں ہوں، کئی اور ملک ہیں، تو وہاں جو لوگ سعودیہ میں رہ رہے، لیکن ایک سعودیہ کے شہزادے ہیں، ان کا مقام اور ہوگا. تو جنت میں تو بہت سارے لوگ جائیں گے، لیکن جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام ہے وہ منفرد ہے.
اور ادھر آپ کیوں تشریف لے گئے کربلا میں؟ وجہ ظاہر ہے کہ جب اسلام کا نظام ہی ختم کیا جا رہا ہو، جب اسلام کی شکل ہی بگاڑ دی جا رہی ہو، تو پھر جو ہے سیدنا وہ ہستی جو وارث ہے حضور علیہ السلام کی، سیدنا علی کی، امام حسن کی، جن کے گھر دین اترا، قرآن اترا، وہ نہیں بیٹھ سکتے، مطلب یعنی اس طرح کی چیزیں تو دوسروں نے یعنی لوگوں نے بعض دفعہ خوف کی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے وہ خاموشی اختیار کی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جو مشورہ دیا وہ خیر خواہی کی بنا پہ تھا کہ بھئی یہ لوگ قابل اعتماد نہیں، کوفہ والے قابل اعتماد نہیں، یہ آپ سے وفا نہیں کریں گے، تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی محبت تھی۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگوں نے روکا، لیکن یاد رکھیں حضرت امام حسین ان تمام سے علم میں زیادہ تھے، عمل میں زیادہ تھے، درجے میں زیادہ تھے، تقوی میں زیادہ تھے، اور ہر طرح آپ کو فوقیت حاصل تھی جو ہے۔ پھر آپ نے جب یہ بھی آپ کتابوں میں پڑھیں گے کہ جب آپ کو روکا کئی صحابہ نے، تو آپ نے فرمایا میں نے استخارہ کیا ہے، اور استخارہ انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا، پھر روحانی طور پر نبی علیہ السلام سے بھی، اور حضور علیہ السلام جب فرما گئے تھے ان دونوں شہزادوں کے بارے میں کہ یہ میرا بیٹا حسن، ان کی عمر بھی 6-7 سال تھی، 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کرائیں گے، اور یہ میرا بیٹا جو ہے اس کو جو ہے ذبح کی حکومت کرے گی، اور یہ دین بچائیں گے، اس طرح اپنی قربانیاں دے کے، ایک حکومت کی قربانی دے گا، ایک جان کی قربانی۔ تو وہ یہ سمجھیں کہ وہاں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ایک غلط حکمران آ گیا، مسئلہ یہ تھا کہ حضرت نبی علیہ السلام کی جگہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کی جگہ، اور حضرت امیر معاویہ بھی 20 سال رہے، ان کی جگہ ایک ایسا بندہ بیٹھ گیا جو ان کے الٹ تھا، اور وہ دین کی شکل بھی جو ہے وہ بگاڑنے کی کوشش کر رہا تھا، علماء سے فتوے لے رہا تھا ایسے کہ بھئی ہم تک وہ دین شاید وہ پہنچتا ہی نہ، وہ اس طرح جس طرح کے اگر امام حسین رضی اللہ عنہ نہ کرے، تو وہ ایک حکمران کے نہیں، ایک نظام کے خلاف جنگ تھی، وہ کہ یہ نظام جو ہے اس نے جو حضور علیہ السلام نے کیا، خلفائے راشدین نے کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی یعنی خلافت تو نہیں، ملوکیت وہ اسی طرح چلاتے رہے، یعنی خیر وہاں صلح رہی، یعنی اور بڑا امن رہا ان کے زمانے میں۔ امام حسن حسین دیکھیں نا 20 سال انہوں نے کوئی ان سے اختلاف نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے، جب صلح ہو گئی تو یہ بھی اپنا تعلیم میں، تجارت میں، جہاد میں سارے شرکت کرتے رہے۔ تو وہاں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں وہ کربلا میں گئے، وہاں تو دین بچانے، دین کی جو شکل بگاڑی جا رہی تھی، اور ساتھ ہی پھر اللہ پاک نے آپ کا مقام دکھلانا تھا۔ کیا ہے مقام آپ کا؟ ظاہری طور پر بھی کیا مقام ہے؟ امام ادریس اکبر جو امام حسن کے پڑپوتے ہیں، جو مراکوں میں دفن ہے، جو بڑا مزار ہے زرعون میں، جن کی اولاد ہے آگے اتنے سیدنا عبدالعزیز دباغ اور شیخ الحسن علی شاذلی اور شیخ عبدالسلام بن مشیش اور امام محمد بن سلیمان الجزولی، اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ ساری ان کی اولاد ہیں۔ وہ انہوں نے فرمایا تھا کہ بندے کا مقام دیکھنا ہو تو اس سے نہیں پتہ چلتا کہ بندے کے پاس کیا ہے، بندے کو اللہ نے کیا دے دیا ہے، مثلا مال، دنیاوی طور پر مال، دولت، شہرت، حکومت، دبدبا، فوج، اولاد، بیویاں، فرمایا اس سے جو نہیں پتہ چلتا بندے کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے۔ کس سے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک واپس اس بندے سے کیا لے رہا ہے، کتنا وقت واپس لے رہا ہے، کتنی اولاد واپس لے رہا ہے، کتنا پیسہ واپس لے رہا ہے، کتنی شہرت واپس لے رہا ہے، یعنی اللہ کے لیے وہ اپنا قربان ہو رہا ہے۔ تو اگر اس پیمانے کو امام ادریس اکبر نے جو بیان کیا اگر سامنے رکھیں تو سوچیں، ہم تو سمجھتے ہیں فلاں جی میرا بڑا اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے، مجھے سمجھتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہے، مجھے مکان بڑا مل گیا، مجھے گاڑیاں مل گئی، مجھے حکومت مل گئی، مجھے بیویاں مل گئی، یہ ہو گیا شوہر، تو اس سے نہیں پتہ چلتا۔ دیکھیں کہ اللہ نے جو آپ کو دیا اس سے واپس اللہ پاک کتنا لے رہے ہیں، تو اگر یہی وجہ ہے تو پیمانہ ہے، تو پھر دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام اس اصول کی روشنی میں دیکھیں کہ کوئی چیز ہے جو اللہ پاک نے ان سے واپس نہیں لی، کوئی چیز رہ گئی تھی کہ واپس نہیں، کہ بیویاں، بچے،
یعنی اپنی زمین، جائیداد، پیسہ، دولت، رشتہ دار، بھتیجے، بھانجے، بہنیں، اور یہاں تک کہ جو ہے آپ کے اپنی جان بھی، گردن بھی، تلوار بھی، اپنے کپڑے بھی، ہر چیز، کوئی چیز نہیں رہے گی آپ نے دے اس سے یہ پتا چلا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کیونکہ وہ جو قربانی حضرت اسماعیل نے ارادہ کیا تھا دینے کا، اب اللہ پاک نے، کئی لوگ پوچھتے بھی ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ابابیل آگے کعبہ کی حفاظت کے لیے جب ابرہا تو یزید جو ان کو تباہ کرنے آیا اور یزید کی فوج، تو کوئی ابابیل نہیں آئے، حالانکہ ان کے حضرات کے درجے تو کعبہ شریف سے بھی زیادہ تھے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی آخر ایک جانور ہے، اللہ کا معجزہ، لیکن تھا تو جانور، اس کی گردن کا اونچے ٹانگیں کاٹی گئیں تو عذاب آ گیا، یہاں گردنیں کاٹی گئیں علی اصغر اور علی دوسرے اپنا صاحبزاد خان اور دوسرے جو ہے انصار کی، تو جو ہے وہ کوئی عذاب نہیں آیا اس طرح ظاہری طور پر، اس وقت تو کوئی نہیں آیا۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچانے کے لیے فرعون کو ڈبو دے گا، جہاں دریائے نیل ساتھ بہہ گیا، تو اس نے تو کوئی نہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ یہ کیوں نہیں اس طرح کی مدد اتری، فرشتے بدر کے اندر اترے اور اس طرح کیوں نہیں وہ ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک یہ دکھانا چاہتا تھا کہ حسین مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور محبت جو ہے عملی طور پر، یعنی وہ منظر دکھایا گیا کہ یہ ہے، اس لیے اس ہستی کا مقام جنت کا شہزادہ ہے، اور یہ حضرت علی کا شہزادہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا شہزادہ ہے، اور نبی علیہ السلام کا شہزادہ ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی ہے مقام، لیکن ظاہری شہادت بھی لے لو، دیکھ لو کہ یہ کتنی محبت کرتا ہے۔ ہمیں تھوڑی سی پریشانی آ جائے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، جی بل زیادہ آ گئے، جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں، وہ دیکھیں انہوں نے آخر تک کر کے اور پھر بھی سجدہ شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا فضل ہے، تو نے یہ چیزیں دی اور اپنی راہ میں واپس قبول کر لی، اب تو قبول فرما لے اس کو، تو یہ تیرا فضل احسان ہے۔ ہم جو ہے وہ رونا پیٹنا شروع کیا ہوا ہے، سب چیز ہے بھی ہے، پھر بھی میرے پاس یہ نہیں، میں مر گیا، پٹ گیا، دوسروں سے کبھی لڑائی چھوڑ، یہ وہ چیزیں، تو وہ اپنا مقام ان کا ظاہر ہوا کہ دکھایا انہوں نے کہ اللہ پاک سے محبت اس طرح کی جاتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینی ہو تو پھر کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور ہمیں سب کو پیغام وہ دے گئے، وہ مشن ختم نہیں ہوا، کیونکہ مشن پورا نہیں ہوا، کیونکہ حکمرانی یزید کی رہی کچھ سال اس کے بعد، تو اب وہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ وہ جو مشن ہے وہ ہم نے پورا کرنا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کا، کہ دین کو پھیلانے کا کیا تھا، دین اصل شکل میں پھیلے، اصل شکل میں لوگ اس پر عمل کریں، لوگوں تک یہ پیغام پہنچے، تو وہ ہم وارث بنے ان کے میسج کے، ان کے پیغام کے، اور آگے بجائے صرف پیٹنے سے تو لوگ خوش، مطلب شیطان خوش ہوتا ہے، یہ رو پیٹ رہے ہیں، رونے پیٹنے سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو تو فائدہ نہیں ہے، ان کو تو فائدہ اس سے ہے کہ روتے پیٹتے تو وہ کوفہ والے بھی رہے، کہ ان کے مشن، ان کی محبت، ان کے مقام مرتبے کو لے کر اور ان کے مشن کو لے کر آگے ہم نہ روئیں، شیطانوں کو رلائیں، یزیدیوں کو رلائیں، ظالموں کو رلائیں، تو مطلب ہے کہ یہ چیز جو ہے مطلب یہ۔ اور پھر آپ نے جب آخری مرتبہ جب آپ نے جب کربلا میں اکیلے رہ گئے، کوئی بندہ وہ ساتھ نہ رہا، صرف عورتیں ہی تھی اور امام علی زین العابدین بیمار تھے، تو آپ نے ایسے پیچھے نگاہ کی میدان میں کہ کوئی بندہ ہے، تو جب کوئی بندہ نہیں تو فرمایا کہ حل من ناصر، ہے کوئی مددگار میرا کہ جو اس معاملے میں میری مدد کرے، تو وہ فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ وہ کس کو وہ کال تھی، کس کو آپ نے بلایا، وہ آنے والی ساری امت کو بلایا کہ ہر آنے والا امتی یہ میرا مشن تم نے جاری اور ساری اپنا رکھنا ہے۔ اور آپ نے اپنی بہن سیدہ زینب کو فرمایا کہ بہن پریشان نہ ہو، رو تو تب کہ صرف تیرا بھائی دنیا سے جا رہا ہے، زمین والے تو کیا آسمان والے بھی باقی نہیں رہیں گے، فرشتوں کو بھی موت ہے، لیکن تیرا بھائی تو زندگی ابدی حیات کی طرف جا رہا ہے اور شہادت کی طرف جا رہا ہے، تو یہ آپ کا مقام، اور یہ اس وجہ سے آپ گئے کہ دین بچ نہیں سکتا تھا، یعنی وہ اصلی شکل ظاہر نہیں ہو سکتی تھی۔ ایسے دیکھیں ایک بشخص آیا مرزا غلام محمد قادیانی، دین کی شکل بدل کے چلا، کتنے لوگ گمراہ ہو گئے، دوسرا آیا یہ کیا، تو یزید بھی ایسا ہی کچھ کرنا چاہتا تھا
کہ وہ پھر جو ہے بہت سارے لوگ گمراہ کی طرف چلے جاتے. باقی ان کو سزا ان لوگوں کو ملی. ایک ایک کو چن کر عمر مختار ایک ثقافی ایک شخص تھے وہاں کے اس وقت کے یعنی رہنے والے, تو انہوں نے ان کی شہادت کے بعد, کیونکہ وہ ایک ریاکشن تو تھا, مسلمانوں کو پتہ ہی نہ کیا ہو رہا ہے, اس وقت جب پتہ چلا انہوں نے بیعت توڑ دی یزید کی. اور پھر یہ جو عمر مختار شخصیت تھے, انہوں نے پلاننگ بنا کے جتنے بھی وہ لیڈر تھے, جتنے بھی کمانڈر تھے اس یزید کی فوج میں جنہوں نے حصہ لیا تھا اس میں کربلا میں, ان سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کیا, سب کو ایک بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. تو وہ بھی چند سالوں میں وہ بھی ختم ہو گئی, لیکن نقصان تو امت کا ہو گیا وہ. لیکن یہ ہے کہ پیغام آپ دے گئے کہ یہ یعنی اگر کچھ بھی نہ پاس ہو پھر بھی بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے.